حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں انہو قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بعثہ الی الیمن، جب حضرت معاذ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر اور سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہاں جائیں، لوگوں کو تبلیغ کریں، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سکھائیں، جب جانے لگے تو جاتے ہوئے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اوصینی، آقا مجھے کوئی نصیحت کریں۔ آپ بھی جاتے، آپ کا پیر و مرشد کسی کام بھیجتا ہے، آپ کے والدین بھیجتے ہیں، تو آخر پر کوئی آپ کو وہ نصیحت کرتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ اب وہ نصیحت قابل غور ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اخلص دینکا، فرمایا کہ اے معاذ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کرو، سنو، دین کے اندر تم اخلاص پیدا کرو۔ دین کے اندر کیا پیدا کرو؟ اخلاص۔ گویا اگر دین کے اندر تمہیں اخلاص نصیب ہو گیا تو سب کچھ نصیب ہو گیا۔ اب دین کے اندر اگر اخلاص مل گیا، اللہ اس کا درجہ کیا دے گا، اس کا صلہ کیا دے گا؟ فرمایا یکفک العمل القلیل، تم عمل تھوڑا کرو گے مگر وہی قلیل عمل تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ جس کا میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کو کثرت سے کوئی سروکار نہیں، اللہ کو اس بات سے کچھ غرض نہیں کہ آپ نے کتنے انبار لگائے نیکیوں کے، نہیں، عمل تھوڑا بھی ہو اگر اس کے اندر اخلاص ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اور اگر اخلاص نکل جائے اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ رد کر دیتا ہے۔ اور پھر حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اخلاص وہ عمل ہے جو انسان کو دشمن یعنی اپنے نفس اور شیطان سے محفوظ کرتا ہے۔ آپ کے پاس جیب میں پیسے ہوں یا اچھا اینڈرائیڈ سیٹ ہو، موبائل ہو، آپ ہر وقت پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی دشمن اس کو چرا نہ لے، یہ مال ہے۔ اب انسان جو اعمال کرتا ہے کیا اس کو چرانے والا کوئی نہیں؟ انسان 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی رضا میں گزار دیتا ہے، مگر کیا معلوم کسی لمحے شیطان اس پر حملہ کرے اور کہے کہ یار یہ کیا، اللہ نے تجھے ان عبادات کی وجہ سے بخش دینا ہے، بس یہ سوچ آئی انسان تباہ ہو گئے۔ آپ پوری زندگی لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں، بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اگر نیت میں ریاکاری آ گئی تو وہ سارا عمل آپ کا کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہوگا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس طرح مال کو چرانے والے چور ہوتے ہیں، مال کو چرانے والے ڈاکو ہوتے ہیں، اسی طرح تمہارے اعمال کو غارت کرنے کے لیے تمہارے 2 دشمن ہیں، ایک تمہارا اپنا نفس ہے اور دوسرا شیطان ہے، جو ہر وقت تجھ پر حملہ آور ہوتا ہے تمہارے اعمال کو بیکار کرنے کے لیے، اعمال کو غارت کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ اگر تم ان اعمال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اخلاص کو اپنا لو۔ اگر تمہیں اخلاص نصیب ہو گیا تو یہ ایسی دولت ہے جو تمہارے اعمال کی، تمہاری عبادات کی، تمہارے نفس اور شیطان کا حملہ کرنے سے اس کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح حضرت سہل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ شخص کبھی بھی صدق کی خوشبو کو نہیں پا سکتا جس سے اپنی یا دوسروں کی خوشامد کی ہو۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کی خوشامد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص اخلاص اور صدق کی خوشبو کو نہیں پا سکتا جو اپنی خوشامد چاہتا ہے یا دوسروں کی خوشامد کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت محمد بن علی قطانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک مرید آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ بھی اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں، اگر وقت ہو موقع ہو آپ پوچھتے ہیں یا نہیں کہ حضرت مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے کوئی نہ کوئی نصیحت کریں۔ اس پر وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اے میرے مرید اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کوئی نصیحت کروں تو فرمایا کیا کرو؟ تو کس طرح ہو جا؟ جس طرح لوگوں کو دکھاتا ہے
ہم میں سے ہر کوئی دوسروں کے سامنے بڑے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل میں اس کے لیے نفرت ہوتی. فرمایا کہ یا تو اس طرح بن جا جس طرح تو لوگوں کو دکھاتا ہے، اور یا پھر لوگوں کو وہ کچھ دکھا جو تو حقیقت میں ہے. یہ نہیں کہ اندر تو آگ جل رہی ہے اور آپ کے ہونٹوں پر، آپ کے منہ پر، آپ کے چہرے پر نہیں. فرمایا کہ جس طرح تو لوگوں کو دکھاتا ہے یا تو اس طرح بن جا، اور یا پھر ویسا بن جا جیسا تو ہے، یعنی اپنی حقیقت دوسروں کے سامنے رکھ. اور پھر حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا جو شخص لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے آراستہ کر کے دکھائے جو اس کے اندر نہیں. ہم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اندر نہیں ہم لوگوں کے سامنے بڑے اچھے بنتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں کہ شاید ہمارا عمل بہت اچھا ہے، ہم دل کے بہت اچھے ہیں، حالانکہ اندر بغض پل رہا ہوتا ہے. ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن میں کچھ اور ہوتا ہے. فرمایا کہ ایسا شخص جو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے جو اندر نہیں، حقیقت کے برعکس ہوتا ہے، فرمایا کہ ایسا شخص اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے. اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا. اور پھر اسی طرح امام قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ صدق کا ادنا ترین وجہ یہ ہے کہ انسان کا ظاہر بھی ویسا ہو جیسا انسان کا باطن ہو. ہم ظاہراً ملتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، مگر دل میں بغض ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا نقصان کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. اور پھر کہیں کہ ہمیں اللہ اخلاص عطا فرمائے گا، نہیں. اخلاص اس کو کاٹنے کی جڑ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے ظاہراً کچھ اور ہو، باطن کے اندر انسان کچھ اور ہو. امام قشیری فرماتے ہیں کہ صدق کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ تمہارا ظاہر بھی ویسا ہو جیسا تمہارا باطن ہے، جیسے تم اندر سے ہو ویسے ہی لوگوں کے سامنے ہو. اور پھر حضرت حذیفہ وہ فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ بندے کے ظاہری و باطنی اعمال ایک جیسے ہو جائیں، یعنی بندہ ظاہر سے بھی ویسا ہو اور باطن سے بھی ویسا ہو. جس کے اندر یہ خصوصیت پائی گئی گویا کہ اس نے اخلاص کو حاصل کر لیا. اور پھر اسی طرح حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ لوگوں کی خاطر عمل ترک کرنا ریاکاری ہے. ہم بعض اوقات کرتے ہیں، عمل اچھا ہوتا ہے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم کئی اچھے عمل محض اس وجہ سے ترک کر دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. فرمایا کہ لوگوں کے ڈر سے کسی عمل کا ترک کرنا یہ ریاکاری ہے. یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے. کوئی ایسا عمل جو آپ اللہ کے علاوہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں وہ شرک ہے. وہ کیا ہے؟ شرک. کوئی عمل اچھا عمل تھا مگر محض لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا تو کیا ہو گئی؟ ریاکاری ہو گئی. اور اگر کوئی اچھا عمل تھا محض اس وجہ سے آپ نے کیا تاکہ لوگ کہیں واہ، فرمایا کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی عمل کا کرنا یہ شرک ہے. فرمایا کہ اللہ سے ان دونوں کی پناہ مانگنی چاہیے. یعنی کوئی ایسا عمل جو اچھا تھا لوگوں کے ڈر سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کوئی عمل جو اچھا ہے مگر لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے.